قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم ہدایت نہیں لے پا رہے۔ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں، ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم قرآن کو اپنے مفادات کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی پسند کے معنی لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس مقصد کے لیے پڑھا جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوا تھا؟ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے انہی سوالات کے جوابات حاصل کریں گے، انہی باتوں پر سے حجابات کو اٹھانے کی کوشش کریں گے بسم اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کر کے بھی قرآن سے بے خبر رہتے ہیں۔ قرآن چھاپ کے، حفظ کر کے، قرأت کر کے، خرید کے، تقسیم کر کے، تلاوت کر کے بھی قرآن سے بے خبر رہتے ہیں، بیگانہ رہتے ہیں۔ ہم سب کے گھروں میں الحمدللہ قرآن کریم موجود ہے، اس کی مختلف طباعتیں بھی موجود ہیں، جلدیں بھی موجود ہیں، فراوان ترجمے، تفاسیر سب موجود ہیں۔ لائبریریز میں بھی دیکھیں آپ، لائبریریز میں بھی آپ کو طرح طرح کی مختلف تفاسیر ملیں گی، مختلف لینگویجز میں ان کے ترجمے ملیں گے۔ اس کے باوجود قرآن مہجور ہی ہے۔ آپ عالم اسلام میں دیکھیں، لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں قاری قرآن موجود ہیں، قرآنی محافل کثرت سے منعقد ہوتی ہیں، لیکن قرآن پھر بھی متروک ہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا درست تعارف نہیں کروایا گیا۔ ہمیں تعارف کی بجائے رغبتیں دلائی گئی ہیں، رغبتوں کو زیادہ بیان کیا گیا، اور رغبت میں اور تعارف میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ رغبت کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے، لیکن بچے کا ارادہ نہیں ہے، بچہ آمادہ نہیں ہے کھانا کھانے پہ، تو ماں اس کو ایک شوق پیدا کراتی ہے، اس کے اندر ایک رغبت پیدا کرتی ہے، ایک رجحان پیدا کرتی ہے کہ تم اس کھانے کو ختم کر لو، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی یا میں تمہیں آئس کریم دوں گی۔ تو وہ بچہ اس آئس کریم یا اس چاکلیٹ کی خواہش میں، اس کے لالچ میں، اس کی محبت میں یا اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں وہ کھانا جیسے تیسے کر کے ختم کر لیتا ہے، اور پھر ماں اس کو تحفتاً بونس کے طور پہ وہ دیتی ہے جو چاکلیٹ یا آئس کریم دینے کا اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق فرمایا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس خالق کو پتہ ہے کہ ہماری کیا کیا کمزوریاں ہیں، ہماری کون کون سے ایسے یعنی ویک پوائنٹس ہیں جن کو ہمارے اوپر اگر وہ ویک پوائنٹس یا وہ ہماری ویکنیسز غالب آ جائیں گی نا، تو پھر ہم یقیناً قرآن سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ ہمیں قرآن کریم کی طرف بلانے کے لیے، قرآن کریم کی ہدایت کو سننے کے لیے ہمیں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کی رغبت دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار ثواب عطا کرتے ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جہاں وہ اجر خاص عطا فرمائیں گے، وہاں رب العالمین یقیناً ہمیں اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا بھی فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو ثواب کا معنی ہے نا، یہ اصل میں بونس ہے۔ جو جس طرف بلایا جا رہا ہے، قرآن جس طرف بلا رہا ہے وہ ہدایت ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بلا کھانے کی طرف رہی ہے، لیکن وہ آئس کریم اس چیز کا بونس ہے، کھانا ختم کرے گا اس کو بونس ملے گا، اس کو آئس کریم ملے گی۔ ایگزیکٹلی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رغبتیں پیدا فرمائی ہیں تاکہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، قرآن کریم کی طرف ٹلٹ ہوں، اس کی ہدایت کو لینے کی کوشش کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں، کم سے کم اس کی طرف آئیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے اس انداز میں، کیونکہ وہ ہماری ویکنیسز کو جانتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی کمزوری کو جانتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جب ایک قوم یا معاشرہ رغبت پسند بن جاتا ہے نا، یا اس کے اوپر کسی وجہ سے کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے، کسی خوف کی وجہ سے وہ کوئی کام انجام دے، تو وہ حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی جو دوری تھی نا لوگوں کے درمیان، ان سے جو دوری کی وجہ تھی وہ بھی یہی تھی کہ لوگوں کو ان ہستیوں کا درست تعارف حاصل نہیں تھا۔ وہ انہیں معمولی اور عام لوگوں جیسا انسان سمجھتے تھے، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، بھلا ان کے پاس وحی کا پیغام کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی وہ جس انداز میں انہوں نے ان ہستیوں کو درک کرنا تھا، اس انداز میں انہوں نے ان ہستیوں کو درک نہیں کیا۔ تو یہ جو ہمارے معاملہ، جو ہمارے قرآن کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے، جو المیہ قرآن کے ساتھ پیش آیا ہے، وہ بھی یہی ہے۔ صحیح طریقے سے اس کو پہچانا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، یہ ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اس کا اصل مقصد ہدایت ہے، مگر ہم ثواب کی نیت سے کھولتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ بے شمار اجر ہے، بے شمار ثواب ہے، اپنی جگہ وہ ایک بہت بڑی مسلمہ حقیقت ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ ثواب حاصل کرنا نہیں تھا، مقصد ہدایت لینا تھا۔ ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، ثواب تو آپ اس کو رکھے ہوئے کو صرف اس کے اوپر سے انگلی بھی پھیر دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مگر جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ایک رغبت دلائی گئی ہے، ثواب کا وعدہ کر کے آپ کو اس طرف بلایا گیا ہے، کیونکہ آپ کی کمزوری کو اوور کم کرنا ہے،
آپ کسی لالچ میں جا رہے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دے کے بات کرتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل ایک محفل ہے میری مسجد، میرے علاقے کی مسجد میں ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر آ رہے ہیں جن کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں، انہیں فالو کر رہی ہوں، میں انہیں بہت پسند بھی کرتی ہوں. ان کی جو ٹیچنگز ہیں، جو ان کے لیکچرز ہیں، سیریز ہیں، وہ مجھے بہت فائدہ دیتے ہیں. اور اس نسبت سے میں ان کے اوپر بار بار ریسرچ کرتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ کس طرح کے بیان کرتے ہیں، ان کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں، ان کے ٹاپکس میں کتنی ڈیپ ریسرچ ہوتی ہے، کتنی آتھینٹک باتیں ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں. اب مجھے ایک انویٹیشن ملا ہے کہ وہ میری قریبی مسجد میں آ رہے ہیں، آج ان کا لیکچر ہے. تو میں کیونکہ ان سے مجھے تعارف حاصل ہے، میں بہت خوشی کے ساتھ میں اس محفل میں جاؤں گی اور میں اس محفل میں جا کے فائدہ حاصل کروں گی. میں اس سے مستفید ہوں گی، میں اس سے ہدایت لینے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں سمجھوں گی کہ مجھے ایک دعوت دی جا رہی ہے جس میں ایک میرے لیے بہترین موقع ہے. یہ میری بالغ النظری ہے، یہ علمی اور ذہنی طور پر میرا، کیونکہ ان ہستی سے، ان شخصیت سے، میرا ان اسکالر سے تعارف ہے. یعنی میں ان کو جانتی ہوں، میں ان سے شناسا ہوں، آگہی ہے مجھے ان کے بارے میں ان کو بیگانہ نہیں سمجھتی ہوں، کافی عرصے سے فالو کر رہی ہوں، لہٰذا مجھے فائدہ ہونے والا ہے ان سے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایک ایسے انسان کی مثال ہے کہ جس کو سیم لیکچر سیریز، سیم سیشن کا انویٹیشن آیا ہے، لیکن اس کا ان ہستی سے، ان اسکالر سے اس کا کوئی تعارف نہیں ہے. وہ نہیں جانتا یہ کون ہے، وہ ان کو فالو بھی نہیں کرتا، ان کو سنا بھی نہیں کبھی. ان سے ہدایت لینا تو دور، کبھی ان کا ایک آدھا لیکچر یعنی کبھی جانا ہی نہیں ان کے بارے میں کہ وہ کون ہے. ان کی باتیں، ان کی اوتھینٹسٹی اور یہ ساری چیزیں تو بعد کی بات ہے. نام سے بھی واقف نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ ہاں جی کوئی اسلامک اسکالر ہیں جو فلاں فلاں جگہ پر آ رہے ہیں. اب ان کو جو انویٹیشن ملا نا اس شخص کو، اس کی نظر کس چیز پہ ہے کہ ڈنر ول بی سروڈ. اب وہ اس اسکالر کی خوشی میں نہیں جا رہا ہے، اس کی چاہت میں نہیں جا رہا ہے، اس اسکالر کی طرف رجوع کر کے نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ ڈنر کی چاہت میں جا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ شام کو ڈنر بھی ملے گا. نہ صرف وہ خود جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائے گا. نہ صرف وہ خود جائے گا، وہ اپنی فیملی کو بھی لے کر جائے گا، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائے گا، سب کے ساتھ مل کر جائے گا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پر محفل تو اچھی ہے، نیک محفل ہے، مبارک محفل ہے، کوئی نہ کوئی خیر کی بات ہی ہے وہاں پر. چلو چلتے ہیں. لیکن جو اصل مقصد، اصل ٹارگٹ ہے، اصل رغبت ہے، وہ ڈنر ہے. وہ ڈنر انجوائے کر کے واپس آ جائے گا. لیکن جو یہ اس کی غیر بالغ النظری ہے، یہ ذہنی اور علمی سطح پر وہ شخص نابالغ ہے. اس کی علمی سطح ایسی نہیں ہے، اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اصل میسج اس تک پراپر پہنچ پائے. تو اس کو ڈنر کا لالچ دے کے، اس کو ڈنر کی رغبت دے کے بلایا جا رہا ہے، اور وہ اٹریکٹ بھی اسی چیز کی طرف ہو رہا ہے. تو یہ واضح فرق ہے تعارف میں اور رغبت میں. آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی. دوسری وجہ، ایک بہت بڑی جو وجہ ہے قرآن کی مہجوریت کی یا قرآن کی متروکیت کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو حاجت روائی کی خاطر اپنا رجوع کنندہ سمجھا ہوا ہے. ہم اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم اپنی ضروریات کے لیے، اپنی زندگی کی پریشانیوں کے لیے، اور اپنی یعنی وہاں سے جو بھی ہمارے مسائل ہوں ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں، یا منتخب آیات، منتخب سورات، منتخب ورد اور منتخب وظائف اور منتخب اذکار، ہم قرآن کی دعائیں اور وہ سب کچھ ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ہماری حاجتیں موجود ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نا، جب ان کے سامنے پیش کیا تھا اللہ کی کتاب کو، کیونکہ ان کو ہدایت پہ مبعوث فرمایا گیا تھا، تو جب بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے اللہ کی کتاب رکھی اور اسے پڑھنے کے لیے انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس کو پڑھنے پر تیار نہیں تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب یعنی توریت کو نہیں جانتے، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں. گویا ان میں سے کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو شروع سے ہی ناخواندہ تھے، اور پھر آخر تک بھی ناخواندہ ہی رہے، یعنی مادرزاد ناخواندہ ہی رہے. کتاب کا ذرا برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. انہوں نے تعلیمات کتاب کے بجائے نا فقط انداز دے، تخمینے لگانے شروع کر دیے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہوگا، لیکن ہمیں اس سے حاجت روائی کروانی ہے. یعنی وہ حاجت روائی والے جو افراد تھے، ان کے اندازے، تخمینے، انہی کی باتوں پر وہ عمل کرتے تھے، اور اصل جو نقطہ تھا نا اس پر نہیں آتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ کتاب کیوں دی ہے، انہیں علم و ہدایت کے لیے دی ہے. وہ اس قدر دور ہوئے علم و ہدایت سے، اس قدر دور ہوئے بنی اسرائیل کہ حاجت پرستی و مفاد پرستی میں وہ لوگ غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہدایت لینے کے بجائے وہ حاجت طلب کرنے لگے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف چیزوں میں ان سے
یعنی فرمائشیں کرنے لگے، جیسے قرآن کریم نے ان کے اس رویے کو ذکر بھی فرمایا اور ساتھ ہی ان کی توبیخ و مذمت بھی کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْهُ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، یعنی اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے طعام پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ بنی اسرائیل یہ بھول گئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہدایت بھی لینی ہے۔ حاجات نے انہیں اتنا مشغول کر رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی ان کی، اور ہدایت کے وقت وہ سامری کے پیچھے چل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو توریت کا پیغام دے رہے تھے، انہوں نے اس پر غفلت کا اظہار کیا، اس پر اپنی نااہلی کا اظہار کیا اور صرف اس کو حاجت روائی سمجھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہدایت نہیں لی، توریت سے ہدایت نہیں لی، صرف غفلت لی، غفلت کا اظہار کیا، حاجت ہی اپنی ان کے سامنے رکھی، حاجات پر ہی ٹلٹ رہے، اسی کی طرف ان کا رجحان رہا، اسی کی طرف ان کا زور رہا، اور ان کا اینڈ کیا نکلا؟ ان کا اینڈ یہ نکلا کہ وہ گوسالہ پرست ہو گئے، سامری کے پیچھے چل پڑے اور گوسالہ کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ تو جو امتیں دین و مذہب کو فقط حاجات کی خاطر اپنا لیتی ہیں نا، حاجت طلبی کو ہی اپنا دین و مذہب قرار دے دیتی ہیں، وہ ہدایت سے محروم رہ جاتی ہیں، پھر وہ اسی طرح سامری اور گوسالہ کے ہاتھوں غلام بن جاتی ہیں، اسی طرح ان کی جو اصل ان کا مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہترین مثال دے کر ان کا فرمان مبارک ہے، انہوں نے 3 طبقے، 3 قسمیں بتائی ہیں عبادت کی اور عبادت کرنے والوں کی، اور وہ بیان فرماتے ہیں، جو پہلی قسم وہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان قومن عبد اللہ رغبتاً فتلک عبادت التجار، ایک جماعت نے اللہ کی عبادت ثواب کی رغبت و خواہش کے پیش نظر کی، یہ سودا کرنے والوں کی عبادت ہے، یعنی یہ تاجروں جیسی، سوداگروں جیسی عبادت ہے کہ ہم پڑھیں گے ہمیں بدلے میں ثواب ملے گا، یعنی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، ہم کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے، وہ تاجروں جیسی عبادت ہے۔ وہ عبادت ایک سوداگر کی عبادت ہے جس میں اس کو کچھ لیا اور کچھ دیا کی رغبت ہے، خواہش ہے۔ پھر وہ دوسری جو قسم ہے ان کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ قَوْمًا عَبْدُ اللَّهَ رَحْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، اور ایک جماعت نے خوف کی وجہ سے اس کی عبادت کی، یہ غلاموں کی عبادت ہے، یعنی غلاموں کی، کنیزوں کی، کیونکہ غلام فقط کوڑے ڈنڈے ان کے خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کسی خوف میں مبتلا ہو کر، کسی جہنم کے خوف میں یا اللہ کے غضب کے خوف میں اور ان ساری چیزوں کے خوف میں مائل یعنی سوچ کر اور اس طرف آپ رجوع کریں گے، قرآن کی طرف یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر، تو پھر یہ غلاموں جیسی عبادت ہے، کنیزوں جیسی عبادت ہے، اس میں آپ کے اندر صرف اور صرف خوف سے بچنے کی طلب ہے، آپ کے اندر ہدایت لینے کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ پھر جو تیسری قسم وہ بیان فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ قَوْمًا عَبْدُ اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، اور ایک جماعت نے ازروِ شکر اس کی عبادت کی کہ یہ آزادوں کی عبادت ہے، یعنی یہ جو تیسری قسم جو آپ نے فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، وہ یہ فرمائی کہ یہ جو عبادت گزار ہے نا، یہ معرفت کی بنا پر انجام دے رہا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی رغبت ہے، خواہش ہے، لالچ ہے کسی چیز کی، اس کو طمع ہے، طلب ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کا خوف ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، میں سزا کا مستحق کہلاؤں گا، یا اس کو کسی بھی قسم کی اس کے ذہن کے اندر کہ میں پریشانیوں میں گھر جاؤں گا، میری نعمتیں چھن جائیں گی، یا میرے گھر سے برکتیں چلی جائیں گی، اس کو کسی قسم کا اس طرح کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکے، اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، اللہ سے محبت حاصل ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اس کو اللہ کا قرب چاہیے، وہ اس لیے عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں نے تیرے جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کی ہے، لیکن تجھے عبادت کا اہل پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے، یعنی اللہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، مجھے تیری جنت کا کوئی لالچ نہیں ہے، تو نہ بھی جنت دے مجھے پرواہ نہیں ہے، تیرے جہنم کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میری نگاہ وہاں ہے ہی نہیں، مجھے تو کیونکہ عبادت کے لائق ہے، لہٰذا میں تجھے عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے تیری عبادت کر رہا ہوں۔
سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہے نا وہ اسی طرح سے بجا لانے کا حکم ہے، اور قرآن سراسر عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی محفلیں، قرآن کا ذکر، قرآن کا بیان، یہ تمام چیزیں عبادت ہی ہیں۔ لیکن ہم اگر رغبتوں اور خواہشوں کے زمرے میں لے جائیں گے، پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اگر ہم خوف اور کسی بات کے پریشر میں، اور کسی بات کے یعنی کسی ہمارے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کے آثار نمایاں ہو رہے ہوں گے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کو در حقیقت ذہنی و شعوری طور پر تسلیم کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے میں نے آپ کو اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عظمت کیا ہے کہ یہ اللہ کا فعل ارادی ہے، یہ اتنا بھاری بھرکم کلام ہے، پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہی سما سکا، کہ وہی اس کی یعنی منزل ہے۔ منزل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رغبتیں، یہ خواہشیں، یہ ہمارا کسی چیز کی طرف ٹلٹ ہو جانا، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصد، قرآن کا اصل پیغام ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے اندر معرفت و معرف کے لامتناہی خزانے موجود ہیں، جو رغبتوں کی وجہ سے امت کی نظروں سے اوجھل ہیں، کیونکہ ہمیں ثواب چاہیے، ہم ثواب کے لیے جاتے ہیں اس طرف، ہمیں اجر چاہیے، ہمیں اپنے فائدے چاہیے، ہمیں اپنی حاجتیں پوری کرنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حامل قرآن امت ہونے کے باوجود بھی قرآن کی جو اصل معرفت ہے ہمیں وہ حاصل نہیں ہے۔ قرآن کا حقیقی تعارف دل و دماغ پر جب تک ہم طاری نہیں کریں گے، قرآن مہجوریت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہمیں ان باتوں کے اوپر اس لیے بھی دھیان دینا ہے کیونکہ آسمانی کتاب کا نظام اگر قائم نہ ہو تو اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری دنیا میں اسی لیے اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، آج امت مسلمہ اتنی کثرت کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، اسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تارک قرآن ہو چکے ہیں۔ ذلیل ترین ممالک، ذلیل ترین حکومتیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ہاتھوں سے جو رسوائی آج اس امت کا نصیب بنی ہوئی ہے نا، وہ پچھلے وقتوں میں قابل تصور بھی نہیں تھی۔ کیونکہ پچھلی امتوں میں قرآن سے تعارف حاصل تھا، قرآن کی معرفت حاصل تھی۔ یہی امت جو کسی زمانے میں معزز تھی، محترم تھی، معظم تھی، آج حقیر کیوں ہے، بے حیثیت اور بے شخصیت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ قرآنی نظام سے دوری ہے۔ جو نظام اللہ نے ہمیں بیان فرمایا ہے، ہم نے اس کو درک نہیں کیا، کیونکہ ہم قرآن سے ناآشنا ہی رہے۔ ہم اپنی ہی ضروریات میں، اپنی ہی خواہشات میں، اپنی ہی رغبتوں کی نظر ہوتے چلے گئے۔ ہم نے قرآن کا اصل جو مقصد تھا، جو اس کا اصل پیغام تھا، ہم نے اس کو درک نہیں کیا ہے۔ ہم جب تک اس کو درک نہیں کریں گے، ہم کسی بھی صورت اس دنیا میں معزز نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہ تعارف حاصل کیا، نہ ہی ہم نے متعارف کروایا۔ قرآن کی سطحی معرفت بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جو ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کر پاتے، اور قرآن کی اصل معرفت حاصل نہیں کر پاتے، یا قرآن کا اصل تعارف حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سطحی تعارف حاصل کر لیتے ہیں، سطحی طور پر ہم اس کی تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، سرسری سا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، چند ایک کورسز کر لیے، چند ایک ہم نے یہاں سے تفسیر کا کورس کر لیا، وہاں سے تفسیر کا کورس کر لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کی اندرونی معرفت ہے، اس کی بیرونی معرفت اس کی شناسائی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دماغوں میں نا ایک پھر بہت ہی کاذب قسم کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک بہت ہی غلط ہمارے دماغوں میں تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں مزید آگے پڑھنے کی، ہمیں مزید آگے اس کے اوپر کوئی یعنی اس کی تحقیق کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مور اور لیس ہر چیز تو سمجھ میں آ چکی ہے، لیکن جو دقیق، عمیق اور شفاف قسم کی شناخت ہے نا، ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچے ہیں، ہم بالکل اس کے قریب نہیں گئے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان قرآن کی دقیق اور حقیقی معرفت حاصل کر لینا تو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کے لیے اسے کسی ہیلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ایسے میں قرآن انسان کا خود رہنما بن جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو قرآن انسان کے ہاتھ میں ذاتی مفادات کے حصول کا ذریعہ بن کے رہ جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ اس وقت ہوا ہے۔
ذاتی مفادات کا ہی ایک ذریعہ ہے ہمارے لیے قرآن کریم، الا ماشاء اللہ جو اس پر تدبر کرتے ہیں، جو اس پہ غور کرتے ہیں، جو اس پہ فکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، ہمیں قرآن پر تدبر کرنا ہے، ہمیں قرآن پر غور کرنا ہے، ہمیں اس کو صرف سرسری سا نہیں لینا ہے، سرسری سا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں پڑھیں گے، سرسری سی سطحی سی ہم اس کی معلومات اور سطحی سا ہم اس کا علم حاصل کریں گے، تو ہماری مثال ایسی ہو جائے گی کہ ایک پرندہ ہے جو مختلف پھلوں کے اوپر ایک باغ میں پہنچ کے کبھی اس پھل پہ چونچ مار رہا ہے، اس کی چونچ کو اس کا ذائقہ لگ گیا، وہ خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، پھر وہ دوسرے پھل پہ گیا، وہاں چونچ ماری، وہاں اس کو ذائقہ لگا، معدہ خالی ہے مگر وہ اس خوش گمانی میں ہے، وہ اس کاذب احساس میں غرق ہوا ہوا ہے کہ میں تو ہر پھل کا ذائقہ چکھ رہا ہوں، حالانکہ اس کا معدہ خالی، اس کے معدے میں کچھ بھی نہیں گیا ہے۔ تو ہماری مثال کہیں اس پرندے جیسی نہ ہو جائے، اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں تو بالکل خالص اخلاص کے ساتھ کریں، ہر طرح کی اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنی رغبتیں، اپنی خواہشیں سب سے بالا تر ہو کے، اور اپنی یہ جو ہماری جو کاذب خیالی ہے، یہ جو خام خیالی ہے کہ ہمیں معرفت قرآن حاصل ہے، بہت فقدان ہے ہمارے پاس۔ جب ہم قرآن کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اپنا دامن بالکل خالی رکھ کے پیش ہونا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مالک، جو تو عطا کرے گا وہی علم ہے، وہی سچا علم ہے، وہی حق ہے، تو انسان کا دامن پر ہوتا ہے، اور قرآن دامن پر کرتا ہے۔ پھر جب آپ خالی ذہن کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کو ہدایت کے فراوان خزانے لٹاتا ہے آپ کی طرف۔ لیکن جب آپ یہ سمجھ کے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے وہ بھی پتہ ہے، پھر آپ نہ تدبر کرتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، بس آپ سرسری سا سطحی سا اس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اسی پہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اسی پہ آپ اپنا یقین بٹھا لیتے ہیں، اسی پر آپ اپنی ساری زندگی، اپنی جتنی بھی آراء ہوتی ہیں ان کے یعنی ان کی بلڈنگز تیار کرتے ہیں، وہ پورے آپ کے پائل اپ ہوتے 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 زندگی بھر آپ کے ذہن سے پھر وہ نقشے نہیں مٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا حق ہے کہ قرآن مہجور نہ رہے، قرآن متروک نہ رہے، اور اس کے درمیان میں یہ جو پرابلمز ہیں، جو ہیلے اور بہانے اور وسیلے اور یہ ساری چیزیں جو ہم ڈھونڈتے ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔